نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک نیک بادشاہ تھا، غزنی کے علاقے سے بلونگ کرتا تھا، تو اس کا نام غزنوی اس نسبت سے تھا۔ یہ افغانستان کے اندر ایک علاقہ ہے غزنی، تو یہ وہاں کا ایک بہت بڑا کانکرر تھا، فاتح تھا، بہت ہی مضبوط بادشاہ تھا، لیکن ساتھ میں انصاف پسندی تھا۔ مسلمان بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ انصاف پسندی تھا۔ اس کو یہ احساس تھا کہ اگر عادل بادشاہ بن کے رہوں گا تو حشر والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے تلے مجھے سایہ نصیب ہوگا۔ اس کی فکر کے اندر یہ جد و جہد کیا کرتا تھا کہ عوام کا پیسہ عوام کے لیے لگے اور عوام کو جو ہے وہ سکھ ملے۔ یہ رات کو بھیس بدل کے عوام کے اندر جو ہے وہ گھل مل جاتا، ان کی پرابلمز کو سنتا، اور پھر صبح ان کی پرابلم جو ہیں، ان کی جو مشکلات ہوتی ہیں، ان کے مسائل ہوتے ہیں، ان کو حل کرنے کی کوشش کرتا۔ ایک رات اس نے ایسا ہی کیا، شاہی لباس اتارا، عام لباس پہنا اور رات کے اندھیرے میں نکل کھڑا ہوا۔ چلتے چلتے شہر سے کچھ باہر آ گیا، وہاں دیکھا تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں کچھ صلاح مشورہ کر رہے تھے۔ اس لیے بھی جا کر ان میں رات کے اندھیرے میں شامل ہو گیا۔ اب اس زمانے میں ظاہر ہے رات کا اندھیرا واقعی اندھیرا ہوا کرتا تھا، آج کل تو رات جو ہوتی ہے اس میں دن سے زیادہ روشنی ہوتی ہے۔ تو اندھیرے میں جا کر سب مل بیٹھے، وہ جو لوگ مشورہ کر رہے تھے یہ بھی وہاں جا کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ان لوگوں نے کہا بھائی آپ کون؟ کہا بھائی میں بھی تم میں سے ہی ہوں۔ ان کا چلو 5 ہوں گے تو چھٹا یہ ہو جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ جب صلاح مشورہ چلا تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ تو چور ہیں اور چوری کا پلان بنا رہے ہیں۔ اب جناب بادشاہ نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے، اب لیٹس پلے الونگ، ان کے ساتھ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، اور اگر یہ میری مملکت کے لیے، میرے لوگوں کے لیے، رعایا کے لیے واقعی نقصان دہ لوگ ہیں تو صبح ان کو سزا دی جائے گی۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم سب مل کے بیٹھ گئے ہیں، اب یہ بتاؤ کہ کس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں کہ چوری کے اندر اس سے وہ کام لیے گئے۔ ایک شخص جو تھا اس نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ رات کے وقت کتا جو بھونکتا ہے تو میں سمجھ لیتا ہوں وہ کیا کہہ رہا ہے، کس چیز سے خبردار کر رہا ہے۔ تو اگر ہم کہیں چوری کر رہے ہوئے اور اگر کوئی وہاں سے پہرے دار یا کوئی شخص آ رہا ہوا تو کتا بھونکے گا تو میں خبردار کر دوں گا، ہم لوگ ہوشیار ہو جائیں گے۔ دوسرے سے پوچھا بھائی آپ کیا خوبی آپ کے اندر؟ اس نے کہا میں ایک ایسی خاصیت رکھتا ہوں اپنی آنکھوں کے اندر کہ نئے نقش سے لوگوں کو پہچان لیتا ہوں، اور رات میں جس کو جس حال میں بھی دیکھوں میں صبح اس کو پہچان لیتا ہوں کہ یہ وہی شخص ہے جسے میں نے رات میں دیکھا۔ عجیب بات ہے۔ ان کا چلو ٹھیک ہے، کوئی خزانہ لے کے بھاگ نہیں سکے گا جو ہم لوٹیں گے، کوئی بھاگنے کی کوشش کرے گا تو اس سے پہچان کروا لیں گے، تو پہچان کر کے بتا دینا کہ یہ رات کو ہمارے ساتھ تھا، اس نے خزانہ لوٹا تھا، ہمارا کام ہو جائے گا۔ ریسیپی مکمل ہو رہی تھی چوری کرنے کی۔ تیسرے نے کہا کہ میرے بازوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ میں اگر ایک نقب لگاؤں، ایک وار کرتا ہوں کسی دیوار پہ تو وہ دیوار ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، جس دیوار کے پیچھے خزانہ ہوگا اس سے وار کریں گے، اس کو بولیں گے بھائی دیوار توڑ، ہم خزانہ نکال لیں۔ ایسا ہی ہوتا تھا پہلے، دیواروں کے پیچھے لوگ خزانے چھپا کے رکھتے تھے، یہ وارڈز وغیرہ تو نہیں آئے۔ چوتھے نے کہا کہ بھائی میرے اندر بھی یہ خاصیت ہے، میں سون کے بتا دیتا ہوں کہ خزانہ جو ہے وہ کہاں پر ہے۔ ان کا بہت اچھا بھائی، تلاش نہیں کرنا پڑے گا خزانہ کن لوگوں نے کون کون سے کمروں میں چھپا کے رکھا ہے، جس کمرے میں ہوگا ایگزیکٹ وہیں پہنچیں گے، جلدی سے خزانہ لیں گے اور واپس۔ 5ویں شخص سے پوچھا گیا، اس نے کہا کہ میں دیوار پھلانگنے کا ماہر ہوں، اور میں ایسا ایک میرے پنجہ لگاتا ہوں کہ
اوپر تک جو ہے دیوار کے جتنی بھی اونچی دیوار ہو اس کے اندر میں آنکڑا لگا دیتا ہوں، دیوار پر چڑھنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے، تو کتنی بھی اونچی دیوار ہو ہم اس پہ آسانی سے چڑھ جائیں گے۔ مطلب یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی، اب ہم کسی بڑی جگہ جا کے چوری کریں گے۔ محمود غزنوی صاحب بیٹھا ہوا تھا، سن رہا تھا، وہ بادشاہ تھا، سارا پلان وہ سن رہا تھا۔ اس نے کہا بھائی تمہارے اندر بھی کوئی بات ہے، کوئی خوبی ہے؟ تو بادشاہ عقلمند تھا، اس نے کہا ظاہر ابھی نہیں کروں گا، پہلے یہ چوری کر لے، پھر میں اپنے آپ کو ظاہر کروں گا میں کون ہوں، میرے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ جو میری داڑھی ہے اس کے اندر ایک ایسی خاص بات ہے کہ اگر یہ ہل جایا کرتی ہے، یعنی نام میں اگر میں چہرہ گھما دوں، یہ داڑھی میری ہل جایا کرتی ہے، حرکت میں آ جاتی ہے، تو جلاد جو ہے نا وہ بھی جو ہے مجرم کو چھوڑ دیا کرتا ہے، جلاد کی تلوار جو ہے وہ بھی رک جایا کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یار ہمارے پاس جو سارے گن ہیں وہ چوری کے لیے تو بہترین ہے، آخر میں اگر پکڑے گئے نا تو سب سے بہترین گن تمہارا ہوگا، یہ تو ہمارے پاس ایک مکمل ریسیپی آ گئی ہے، اب تو ہمارے لیے چوری کرنا اور چوری کر کے صاف بچ جانا کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ دنیا کی لالچ میں انسان اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ وہ یہ نہ سمجھ پائے کہ یہ بادشاہ، یہ جو شخص ہے ہمیں اپنے ایک اشارے سے جو ہے وہ جلاد سے کیسے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا ہوگا کوئی اس کا جلاد سے کوئی تعلق، تو اس کو کوئی اشارہ کرتا ہوگا، بعد میں کچھ چائے پانی دے دیا کرتا ہوگا۔ اب انہوں نے کہا کہ بھائی چوری کرنی ہے تو کہاں کرے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اتنی مکمل ٹیم ہے ہماری کہ چوری بنتی بھی بڑی جگہ پر۔ ان کا بھائی کہاں کریں؟ ان کا جو شاہ محمود غزنوی ہے نا اسی کیا چل کے چوری کرتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو۔ ان کا بھائی اتنی مکمل ٹیم ہے ہماری، اتنے گر والے لوگ ہیں، چوری بھی وہی کریں گے جو جہاں سب سے زیادہ خزانہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ وہاں پہنچے، وہ نقب لگانے والے نے اوپر نقب لگائی، رسی باندھی، دیوار اونچی تھی، چڑھ گئے۔ اندر جا کے وہ جو ایک کتا بھوکا تو وہ اس نے بولا بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے یار پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے کہ یہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، بادشاہ ہمارے ساتھ ہے، یہ تمہیں غلط سنائی دیا۔ لالچ کے اندر اندھے ہو رہے ہو، لالچ کے اندر ان کو اصل جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال اندر پہنچے تو ان کا بھائی سننے والے کو بتا خزانہ کہاں پر ہے۔ اس نے سن کے بتایا جی فلاں کمرے میں خزانہ ہے، اس دیوار کے پیچھے ہے۔ دیوار تک پہنچے، اب وہ چوتھے کو بولا بھائی لگا ذرا زور کا ایک وار کر، دیوار کے اوپر دیوار ٹوٹے، خزانہ اندر سے نکالے۔ اس نے زور سے وار کیا، وہ دیوار ٹوٹی، خزانہ سامنے پڑا تھا۔ ان لوگوں نے خزانہ لیا، آپس میں بانٹنا، اور رات کے اندھیرے میں ادھر اور ادھر چوری مکمل۔ بادشاہ جو تھا وہ انصاف پسند تھا، اس نے صبح جو ہے وہ سب کے حلیے پہچان لیے تھے، گواہ وہ خود تھا، گواہ کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے سب کو بلوا لیا، سپاہیوں کا کہ سب کو گرفتار کر کے لاؤ۔ وہ سب کو گرفتار کر کے لائے، اور بادشاہ نے کہا کہ اڑا دو سب کے سب۔ ان لوگوں نے شاہی خزانے میں چوری کی ہے، کہیں عام جگہ چوری کی ہوتی ہے تو پھر سزا کچھ اور ہوتی ہے، انہوں نے شاہی خزانے میں لوگوں کے مال کے اندر چوری کی ہے۔ جلاد کے سامنے کھڑا کیا، جلاد کو بولا ان کے سر اڑا دو۔ ایک شخص جو تھا جو چہرے پہچان لیا کرتا تھا، معرفت رکھتا تھا، اس شخص نے بادشاہ کو پہچان لیا، اس شخص نے بادشاہ کو پہچان لیا۔ اس نے بادشاہ کو بولا کہ اگر جان کی امان پاؤں تو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جی بولو۔ ان کا بادشاہ سلامت، رات کو ہم 4-5 لوگ اکٹھے تھے اور ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا کہ ہم سب اپنے اپنے گر جو ہے وہ دکھائیں گے اور جو خاصیتیں ہیں ان کو پیش کریں گے، ان کو کام میں لائیں گے۔
باقی سب نے بھی اپنی خاصیتیں پیش کر دی، ہم نے کام اپنا مکمل کر لیا۔ میری خاصیت یہ تھی کہ میں چہرے پہچان جایا کرتا ہوں، تو میں یہ چہرہ آپ کا پہچان گیا ہوں کہ وہ جو چھٹے شخص تھے وہ آپ ہی ہمارے ساتھ تھے۔ آپ کیونکہ معاہدہ سب کے درمیان تھا اور اس وقت آپ نے ہمارا ساتھ دیا تھا، تو اس وقت آپ کی جو خصوصیت تھی اب وہ کام میں آنے والی ہے۔ آپ بھی اپنا معاہدہ پورا فرمائیں، اپنی بات کو پورا فرمائیں اور اپنی داڑھی کو ہلا دیں کہ ہم سب اس سزا سے خلاصی کریں، ہم سب کو اس سزا سے جو ہے وہ نجات مل جائے۔ بہرحال بادشاہ بڑا رحم دل تھا، بہت رحم دل بادشاہ تھا۔ اس نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا، جو معاہدہ تھا اپنا پورا کیا، اور اپنے جو جلاد تھا اس کو حکم دیا کہ ان کو سزا نہ دی جائے، ان سب کو چھوڑ دیا گیا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہمارے جتنے بھی گر ہیں، وہ اس دنیا تک رہ جائیں گے۔ ہمارے اندر چاہے کوئی بھی خاصیت ہو، کوئی آدمی کتنی زیادہ دولت کمانے کا ماہر ہو، کتنے زیادہ لوگوں کو اپنے گرویدہ کر لے، پولیٹیشین بن جائے، بڑا لیڈر بن جائے، وہ کتنی مہارت سے اپنی برائیوں کو چھپا لے، لیکن وہ جو اس کی جتنی بھی خاصیتیں ہیں، کوالٹیز ہیں، گر ہیں اس کے، وہ دنیا میں ختم ہو جائیں گے۔ ایک گر کام آئے گا، اور وہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحیح پہچانتا ہوگا، جو اللہ کی معرفت رکھتا ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے چاہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ تو جس طرح وہ بادشاہ جو تھا ان چوروں کے ساتھ ہر چیز کا گواہ تھا، یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہماری ہر حرکت کا، ہر عمل کا، ہر ثواب کا، ہر گناہ کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گواہ ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والا ہوگا، وہ جانتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہم سے گناہ ہو بھی جائے تو معافی کو اپنی عادت رکھیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ ان چوروں کی طرح ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کے خزانے کے اندر لوٹ مار کر ہی رہے ہیں نا، جس طرح وہ چوروں نے جو ہے بادشاہ کے خزانے کے اندر لوٹ مار کی تھی یا چوری کی تھی۔ ہم اپنے اعمال سے جب ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانتے، اس کے احکامات کو نہیں مانتے، تو ہم بھی تو اس کے خزانوں کے اندر چوری ہی کر رہے ہیں۔ وہ دیکھ رہا ہے، ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مانے یا نہ مانے، لیکن قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ہم سے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو، جو اللہ پر ایمان لے کے آئے ہیں، ان کے ساتھ سودا کر لیا ہے ان کے جانوں اور مالوں کا، کہ اس کے بدلے انہیں جنت دے گا۔ اور جنت کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنی رضا عطا فرمائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے معاہدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومنوں کو اس کے بدلے میں خریدا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پہچانے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کتنی طاقت رکھتے ہیں، کتنی قدرت رکھتے ہیں، اور ان کے ایک حکم سے جو ہے وہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس کو پہچانیں اور اس سے معافی مانگنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔